بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق کیسا تھا؟ آپ نے بارہا اس سے متعلق پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ جیسے جیسے سامنے والے کی جہالت اور اس کا جاہلانہ رویہ اور اس کی زیادتی اور اس کی بدکلامی بڑھتی چلی جاتی، اس کا سخت رویہ بڑھتا چلا جاتا، آپ کا حلم، عفو درگزر اور آپ کا احسان بڑھتا چلا جاتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک دیہاتی شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوپر کھردرے کناروں والی ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، کھردرے کنارے تھے، آپ نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی، اور اس وقت تہمد ہوتا تھا اور اوپر چادر ہوتی تھی، الگ سے کوئی قمیص نہیں ہوتی تھی جس کے اوپر چادر۔ اب وہ عربی اس دیہاتی شخص نے آپ کی چادر کا ایک کنارہ پکڑ کے ایسے زور سے جھٹکا دیا، اس کو کھینچا، کہنے لگا کہ یا محمد، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دو۔ جب اس نے چادر کو جھٹکا دیا تو اس کے کھردرے کنارے آپ کی گردن مبارک پر جب اس کی رگڑ لگی تو خراش آ گئی۔ اب ایسے موقع پر اگر ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے جو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ کہ اگر ہماری گردن زخمی ہو جائے، ایسا ایک کھردرے کنارے چادر کے وہ پھر جائیں، لیکن آپ دیکھ کر اس کو مسکرا رہے ہیں کہ ادھر اس کا انداز وہ کیسا ہے، ادھر پھر یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے مال دو۔ مختصر میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے آگے کافی باتیں عرض کرنی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو مال دے دو، اور ابو داؤد نسائی کی روایت میں ہے، فرمایا کہ اس کی ایک اونٹ پر کھجوریں اور ایک اونٹ پر جو لاد دو۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ بخاری کی روایت ہے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ سے سوال کیا، دو پہاڑوں کے مابین اس وادی میں جتنی بکریاں تھیں ساری کی ساری آپ نے اسے عطا کر دی۔ وہ اس نے جا کے اپنے قوم کو کہا کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد اتنا دیتے ہیں کہ وہ فقر کا ذرا بھی خوف نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اس نے خلق سے متعلق کہ اس سے متاثر ہو کر لوگ ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، یہ صحیح مسند میں یعنی مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ ایک نوجوان شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے۔ اللہ تو حاضرین صحابہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا اور بیٹھا لیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم، میں کبھی بھی یہ گوارا نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس عمل کو گوارا نہیں کرتے۔ اللہ۔ پھر یہی بات آپ نے بیٹی کا نام لے کر، پھر بہن کا نام لے کر، پھر پھوپھی کا، پھر خالہ کا نام لے کر یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس نے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، میری پھوپھی کے ساتھ، میری خالہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی، ان کی بہن، ان کی پھوپھی، ان کی خالہ کے ساتھ ایسی برائی کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دے،
اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، سبحان اللہ، اس کے دل کو پاکیزہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکمت بارا اور ناصحانہ اور مشفقانہ سمجھانے کا ایک بہترین اور خوبصورت انداز تھا کہ اس سے وہ نوجوان اتنا متاثر ہوا کہ پھر پوری زندگی اس کی نگاہ کسی کی طرف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَعِظْهُمْ، آپ نے نصیحت کی لیے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ایسی بات کیجیے جو ان کے دل میں اتر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انتہائی مؤثر گفتگو کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ساری سیاست کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بخاری مسلم کے علاوہ دیگر کتب میں اس حدیث کے شروع میں کچھ زائد ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ عربی دیہاتی شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی 2 رکعت اور دعا مانگی، اے اللہ مجھ پر اور محمد پہ رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ فرما۔ اللہ اکبر۔ ہم مسکرائے، فرمایا تو نے ایک وسیع چیز کو اتنا تنگ کر دیا۔ اللہ، کیا بات، کیا بات۔ آگے پھر بخاری مسلم کے اندر ہے کہ وہ نوجوان، وہ دیہاتی شخص کھڑا ہوا اور وہ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ اللہ، صحابہ دوڑے، اس کی طرف لگ کے جھپتے، رک جاؤ رک جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ اور نسائی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ رک جاؤ، اس کو کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے شفقت سے سمجھایا، فرمایا کہ یہ جو مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، یہ نماز کے لیے، ذکر اللہ کے لیے اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہے، اور اس مسجد کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں کہ اس میں آلودگی اور کوئی نجاست وغیرہ پھیلائی ہے۔ اچھے انداز سے اس کو سمجھایا۔ اب اس کو وہ بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد وہ اس بات کا ذکر کیا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے برا بلا کہا، نہ مجھے گڑکا اور نہ ہی مجھے مارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز کی وہ تعریف کیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کو اس دوران روک دیا جاتا، وہ گھبراہٹ کی وجہ سے، ڈر خوف سے وہ بھاگتا، تو جگہ جگہ سے مسجد کے مختلف حصے پیشاب سے آلودہ ہو جاتے، اس کے کپڑے خراب ہو جاتے، وہ خود گھبرا جاتا اور پھر ہو سکتا کہ وہ اسلام سے پھر جاتا مسلمانوں کی وہ اس بدخلقی کو دیکھ کر۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انتہائی حکمت بڑے انداز سے اس موقع پر کام لیا اور فرمایا کہ اس کو آپ پیشاب سے رکا کرنا شروع کر دیا، اب اس کو کر لیں، اور بعد میں فرمایا کہ اب اس پہ پانی کا ڈول بہا دو۔ فرمایا انکم بُعِثْتُم مُیسِّرِینَ، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ سبحان اللہ، لَا تُبْعَثُوا مُعْسِرِینَ، لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسین بھرا سمجھانے کا انداز پوری زندگی اس کو یاد رہا اور پھر وہ اس کا ذکر کیا کرتا تھا۔ مسلم کی حدیث ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار حاضر ہوا تو نماز جاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز میں شامل ہو گیا۔ دوران نماز کسی نمازی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، تو لوگ میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگے، تو میں نے کہا کہ تمہاری ماں روئے، مجھے کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تو بعض افراد نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارا، تو پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں،
کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. جب نماز سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بڑی شفقت بھرے انداز سے مجھے سمجھایا. فرمایا دیکھو یہ جو نماز ہے نا اس میں دنیاوی کلام کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نماز میں تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے اور قرات قرآن ہوتی ہے. سبحان اللہ. معاویہ بن حکم کہتے ہیں واللہ ما رأیتہ معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ. اللہ کی قسم میں نے آپ سے تعلیم کے اعتبار سے بڑھ کر اللہ معلم کوئی نہیں دیکھا. سبحان نہ اللہ. آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد. آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے بڑا برا بلا کہا. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس انداز سے سمجھایا کہ تبلیغ میں ڈانٹ ڈپٹ، زجر و توبیخ اور برا بلا کہنا اور گالی کی گنجائش نہیں ہوتی، اللہ نہ اس سے اگلا کوئی اثر قبول کرتا ہے. قربان ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو ورنہ یہ جہالت میں تمہارے سچے معبود کو، معبود برحق کو گالیاں دیں گے. اللہ تو مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کلام وہ زجر و توبیخ، گالی گلوچ اور سخت رویے پر مشتمل نہ ہو کہ جس سے اگلا متنفر ہو جائے اور پھر وہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے. ابو داؤد ابن ماجہ کی صحیح سند سے روایت ہے. تو اس نے آ کر سوال کیا، مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارے گھر کچھ نہیں؟ اور کیا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس ایک ٹاٹ ہے جس کا کچھ حصہ ہم نیچے بچھاتے ہیں میاں بیوی، کچھ اوپر اوڑھتے ہیں. ایک ہمارے پاس پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں. میں دونوں چیزیں لے آؤں. وہ دونوں چیزیں لے آئے. حاضرین سے فرمایا یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا کہ 1 درہم میں خریدتا ہوں. آپ نے چند بار فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ ایک نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں. آپ نے 2 درہم لے لیے، دونوں چیزیں اسے دے دی. فرمایا یہ 2 درہم لے جاؤ، 1 درہم کا غلہ خریدو، گھر والوں کو دے آؤ اور ایک ہی کلہاڑی لے آؤ. اللہ سبحان اللہ. کلہاڑی لے کر آیا. آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا. فرمایا اب چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹو، انہیں بیچو، 15 دن تک یہاں نظر نہ ہو. اللہ سبحان اللہ. اور جب وہ شخص 15 دن کے بعد آیا تو اس کے پاس 10 دراہم تھے. سبحان کچھ کا اللہ. کپڑا خریدا، کچھ کا غلہ خریدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تو سوال کرتا اور وہ سوال بروز قیامت تیرے چہرے پر خراش بن کر ظاہر ہو. اللہ اکبر. اللہ اب وہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جس کی پوری پونجی وہ ایک ٹاٹ ایک پیالہ تھا، اللہ آپ نے اس کو ایک ایسا تجارت کا راستہ بتایا کہ پھر وہ ایسا ایسا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو مبلغ ہے تو یہاں اب ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ گداگری کا پیشہ یہ کتنا عام ہے اور کتنے یہ لوگ مانگ رہے ہیں اور پھر ہٹے کٹے مانگ رہے ہیں، کوئی روک تھام نہیں ہے اس کی. تو سمجھدار لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کی تفہیم کریں، ان کو سمجھائیں اور اس کی دنیاوی اخروی نقصان اور عزت کا مجروح ہونا وغیرہ ساری چیزیں سمجھا کر ان کو صحیح راستے پر، صحیح ٹریک پر چلایا جائے. ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد کی صحیح سند سے روایت ہے. عباد بن شرحبیل قبیلہ غبر کے آدمی ہیں، کہتے تھے، فرماتے ہیں کہ قحط سالی تھی اور مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو میں مدینے میں آیا تو انصار کے ایک باغ میں داخل ہوا. اللہ. کچھ بالیاں اناج کی میں نے توڑی، مسل کے کچھ دانے نکال کے کھا لیے، کچھ کپڑے میں ڈال لیے. اللہ. اتنے میں باغ کا مالک آ گیا. اس نے مجھے مارا اور میری چادر چھین لی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کر حاضر ہوا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری باغ کے مالک کو بلوایا، فرمایا کہ یہ جاہل تھا، تو نے اسے علم کیوں نہیں سکھایا؟ اللہ اور یہ بھوکا تھا، تو نے بطور مہمان نوازی کہ اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ عباد بن شرحبیل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وسق یا نصف وسق یعنی 60 سا یا 30 سا آپ نے مجھے وہ کھجوریں عطا فرمائی۔ تو سا ہوتا ہے تقریباً 4 کلو، اور 60 سا یا 30 سا آپ نے مجھے وہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھانے کا انداز تھا کہ وہ واقعی وہ بھوکا شخص تھا، وہ تو مجبور تھا، اب اس نے چاند سکے توڑ لیے تو مالک نے اس کو مارا اور اس کی چادر بھی چھین لی، اور آپ نے جس انداز سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا، رویہ کیا، بتائیں کہ اس پر وہ اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابو داؤد ترمذی بن ماجہ کی روایت ہے، رافع بن عمر غفاری یہ نوجوان لڑکے تھے رضی اللہ عنہ، تو یہ انصار کی کھجوروں پر پتھر مارتے تھے، اللہ پکڑ کر ان کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے تم پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں کھجوریں کھاتا ہوں، بھوک کی وجہ سے میں پتھر مارتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار سے، شفقت سے کہ پتھر نہ مارا کرو، جو نیچے گری ہوئی ہوتی ہیں وہ اٹھا کے کھا لیا کرو۔ اللہ اور شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کی بارگاہ میں کیا رب العالمین اس کے پیٹ کو سیر کر دے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبلغ کو یہ چاہیے کہ جس کو تبلیغ کر رہا ہے اس کے احوال کو بھی سامنے رکھے، اور اس کے احوال کا جو تقاضا ہے اس کو بھی سامنے رکھے، اور صرف زبانی بات نہیں بلکہ دل میں اس کی خیرخواہی بھی ہو، اس کے لیے دعا بھی ہو، اور اگر مشکل کے اندر ہے تو اس کی حاجت روائی بھی ہو۔ تو اس انداز کی جو تبلیغ ہے وہ مؤثر ہو۔